اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے منافقوں کی علامتوں کا ذکر تھا کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، نیکی جو کرتے ہیں وہ ریاکاری کے طور پر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، فضول باتوں میں اور کہانیوں میں وقت برباد کرتے ہیں، کافروں اور مومنوں کے درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ منافقوں کی سزا بھی بیان فرمائی کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ چونکہ برائی کا اظہار کافروں اور منافقوں کا کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بری بات کے ظاہر کرنے کو۔ دیکھیں، غیبت بری بات ہے، جھوٹ بری بات ہے، کسی کو گالیاں دینا یہ بری بات ہے، کسی کو ایسی بات کہنا جس میں اس کی تذلیل ہو یا اس کی تحقیر ہو رہی ہو یہ بری بات ہے۔ لیکن آج کل کے ہمارے زمانے میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں اس کو ہنر سمجھا جاتا ہے، اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا کہ میں نے فلاں کو یہ کہا، میں نے فلاں کو یہ کہا، میں نے فلاں کو اس طرح ذلیل کیا، میں نے تو آج ایسا کر دیا، میں نے تو آج ایسا کر دیا، آج تو میں نے فلاں کا ایسا کر دیا۔ لیکن شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ تو برائی ظاہر کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر وہ شخص کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے، کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے کہ یہ شخص ظالم کی بات کو حاکم وقت کے سامنے بیان کرے، یا مفتی یا قاضی کے سامنے یا کسی اثر و رسوخ والے آدمی کے سامنے بیان کرے، یعنی جو اس کو انصاف دلا سکتا ہے، جو اثر و رسوخ والا آدمی ہے اس کے سامنے بیان کرے کہ بھئی میرے ساتھ ایسے ایسے ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ فلاں زیادتی ہوئی ہے اور ان الفاظ کے ساتھ مجھے یوں گالی دی گئی ہے۔ کیونکہ وہ جو مظلوم ہے وہ محض دل کی بھڑاس نہیں نکال رہا، بلکہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ رہی بات کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، تو جو ابتدا کرنے والا ہے وہ ظالم ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، تو جو ابتدا کرنے والا ہے وہ ظالم ہے، وہ بڑا ظالم ہے، یعنی ابتدا کرنے والے کو شریعت ظالم کہتی ہے۔ اب دیکھو، بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ آدمی کو مار پڑتی ہے، وہ ساتھیوں کہتا ہے کہ مجھے مار پڑی ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں سے مدد چاہتا ہے، مگر یہ نہیں بتاتا کہ مجھے مار کیوں پڑی ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ بتایا جائے کہ مار کس وجہ سے پڑی ہے، ایسے خام خواہ تو کہ اٹھ کر نہیں مارنے لگ جاتا۔ دیکھیں، آج کل ہر آدمی اپنے فائدے کی بات کرتا ہے، فلاں نے مجھے گالی دی، فلاں نے مجھے جو ہے نا اس طرح بات کی، مگر یہ نہیں بتائے گا کہ گالی کیوں دی، یا یہ نہیں بتائے گا کہ مجھے مارا کیوں۔ اپنے خلاف تو کوئی بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے جو ابتدا کرنے والا ہے وہ ظالم ہے، یعنی جو شرارت کی بنیاد رکھے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ ہاں، مظلوم اس میں زیادتی نہ کرے، اگر مظلوم اس سے تجاوز کر جائے تو مظلوم ظالم بن جائے گا۔ مثلا ظالم نے 4 مکے مار دیے، مظلوم نے بھی اس کو 4 مکے مار دیے، تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، معاملہ برابر ہو گیا۔ لیکن ظالم نے 4 مکے مارے اور مظلوم نے 5 مکے مار دیے، تو یہ پانچواں جو مارے گا اس پر گناہ گار ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، تمہاری اچھی بری ہر بات کو سنتا ہے، تمہاری ہر ہیرا پھیری کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں ارادوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان تبدوا خیراً، اگر تم نیکی ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ گے، یعنی نیکی کو چھپاؤ گے، او تعفو عن سوء، یا درگزر کرو گے برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ نیکی کا کام یا نیکی کی بات کوئی ظاہر کر کے کرتا ہے مگر ریاکاری کے لیے نہیں، تو وہ بھی اللہ کے علم میں۔ اگر کوئی مخفی طور پر کرتا ہے کہ میری نیکی کا لوگوں کو علم نہ ہو، وہ بھی رب تعالیٰ کے علم میں، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ
لوگ سالہ سال نیکی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج کل تو ہے نا، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، یا نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال۔ اب تو کسی کو 10 روپے بھی دے رہے ہوتے ہیں، 100 روپے بھی دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ویڈیو بنواتے ہیں، تصویر کھنچواتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں لوگ تھے کہ وہ نیکی کرتے تھے مگر سالہ سال تک کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ دوسری نیکیاں تو الگ ہیں، یہ ایک نیکی کا ذکر ہے۔ ان کی ایک نیکی یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھی عورت اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، گھر میں کوئی اور فرد نہیں تھا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ بوڑھی عورت ہے، اس کے گھر میں کوئی فرد نہیں ہے، اس کو پانی کون لا کر دیتا ہوگا، اس کو لکڑیاں کون لا کر دیتا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ اہمیت انہی 2 چیزوں کی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے ایک مشک بنوائی، یہ چمڑے کی مشک ہوتی تھی ہمارے ہاں کراچی میں بھی، ہمارے بچپن کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ صدر کے علاقے میں لوگ مشکیں لے کر گھومتے تھے دکانداروں کو پانی دینے کے لیے۔ تو وہ چمڑے کی مشک پہلے یہی کام آتی تھی۔ تو حضرت امام زین العابدین نے ایک مشک بنوائی، سحری کے وقت آتے، اس کے پانی کے سارے برتن بھر جاتے، اس کو لکڑیاں بھی پہنچا جاتے۔ وہ پوچھتی تم کون ہو؟ تو فرماتے مائی تم اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا غرض ہے کہ میں کون ہوں، بس میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ جب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، غسل دینے والوں نے ان کے کندھوں پر مشک اٹھانے کے نشان دیکھے، بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے تو مشک کبھی اٹھائی نہیں، ان کے کندھوں پر داغ کس طرح پڑ گئے۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد وہ مائی باہر آ کے کہنے لگی کہ اب مجھے کوئی پانی میرے گھر میں نہیں پہنچاتا، میرے گھر میں پانی نہیں پہنچتا، معلوم نہیں پہنچانے والا کہاں چلا گیا ہے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اس بڑھیا کے گھر مشک کے ذریعے سے پانی پہنچاتے تھے۔ اب دیکھو، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتے تھے اور ریاکاری سے بھی بچتے تھے، اور ایسی نیکیاں کرتے تھے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا تھا سالہ سال تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ریاکاری سے بالکل محفوظ ہوں، البتہ آخرت میں ان کا اجر بہت زیادہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔